یہ اللہ کے وعدے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. کس چیز کی؟ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات، ان کے لیے باغات ہیں. اور ادنا جنتی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. ادنا جنتی کے ساتھ وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا وعدہ ہے. ادنا جنتی کے ساتھ اللہ کا وعدہ جو ایمان پر رہا، ایمان کی سلامتی پر رہا، ایمان کی سلامتی پہ ہی زندگی بسر کی، خاتمہ اس کا ایمان پہ ہوا. فرمایا اس کے ساتھ اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا وعدہ ہے. ان وعد اللہ حق، دل سے کہو اللہ کا وعدہ سچ ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچ ہے. لیکن اس وعدے میں دراڑ دو چیزیں ڈالتی ہیں. اس وعدے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے دو چیزوں کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے ان دو چیزوں کی بھی نشاندہی کر دی ہے کہ خیال کرنا ان دو دھوکے بازوں کے دھوکے میں نہ آنا. فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہرگز تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ بولو بھائی نہ دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، فرمایا اور ہرگز تمہیں اللہ سے کوئی دھوکے میں نہ رکھے. ہاں جی، وہ دھوکے باز کون ہے؟ ہما ان الشیطان، وہ دھوکے باز، وہ فراڈی، ہاں جی وہ شیطان ہے. ہما لکم عدو، اے انسانوں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن جانو، اس کا کہنا نہ مانو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو، یہ تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اس کی دشمنی کو سمجھو. میں کس طرح کا دشمن؟ اللہ یہ کیا کرے گا؟ وَإِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، شیطان اپنے پیروکاروں کو، اپنے لشکر کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دے گا، خود بھی جہنم میں جا کر گرے گا اور اپنے پیروکاروں کو بھی جہنم میں جا کر یہ دھکیلے گا. اس لیے جہنم خطرناک جگہ ہے. آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اور وہ آگ بھی دنیا والی آگ نہیں، وہ جہنم کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ ہے. اس لیے فرمایا اس آگ سے بچو، شیطان کی پیروی نہ کرو. یہ ہے اس آیت کا ترجمہ. اب اس کی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں. فرمایا اس آیت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دو دھوکے بازوں سے متنبہ کیا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دھوکہ دے دیتی ہیں، انسان اس سے بچے. پہلی چیز ولا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، دنیا کے دھوکے میں نہ آنا. حضور علیہ السلام نے دنیا کی مختصر دو جملوں میں تعریف کی، وہ الدنیا حلوۃ او خضرۃ، دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے. زہرن، اس کا جو زہر ہے وہ سرسبز نظر آتا ہے، عمدہ اور اعلیٰ نظر آتا ہے. اور ایک مقام پہ حضور الدنیا سحارہ، دنیا جادو گرنی ہے، اس کے جادو میں نہ آنا، خیال کرنا. اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کل متاع الدنیا غرور، میرے محبوب فنگر پرنٹڈ ہے، بتا دو دنیا کا جو نفع ہے یہ دھوکے کا سامان. اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل، میرے محبوب اہل دنیا کو بتا دو کہ دنیا کا جو نفع ہے وہ بہت تھوڑا ہے. ظاہری بات ہے ایک آدمی کو ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے نا، ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے، ساری دنیا کے خزانے اس کو مل جائے، لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا کا جو نفع ہے، ساری دنیا کا جو نفع ہے یہ تھوڑا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ سارے بولو یہ کیا ہے؟ تھوڑا ہے. اس لیے خیال کرنا کہیں دنیا کے دھوکے میں نہ.
حضرت علی کرم اللہ وجہ مبارک بیت المال کے اندر فتوحات کا جب دروازہ کھلا تھا نا تو پھر سونے اور جواہرات کے اس طرح کے ڈھیر لگے ہوتے تھے جس طرح آج کپاس اور گندم کے ڈھیر دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گھروں کے اندر سونے اور جواہرات اور قیمتی موتی ہیرے ہاں جی ان کے گھروں میں بوریاں بھری ہوئی تھی جس طرح آج کے ہمارے گھروں کے اندر یہ گندم کی بوریاں پڑی ہوتی ہیں۔ فتوحات کا دروازہ کھلا لیکن جب وہ اللہ کے نام پہ دینا شروع کرتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے وہ پہوڑے کے ساتھ سونے کو پیڑ کر گھر کے صحن میں ڈالتے تھے، اندر سے نکال کر صحن میں ڈالتے اور پھر بیٹھ جاتے تھے تقسیم کرنے صبح سے شام تک تقسیم ہی کرتے رہتے۔ یہ حالت صحابہ اکرام حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد وہاں سے معلومات کے ڈھیر آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حکم دیا بھائی اس کو تقسیم کرو۔ تقسیم کرنے جو بیٹھے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہاں جی پھر ہر چیز تقسیم کر دی، جھاڑو دیا، پانی لگایا، صف بچھائی، پھر 2 رکعت نفل ادا کی شکرانے کی ہاں اور پھر اللہ کی دربار میں کہتے ہیں اللہ دنیا تو آئی تھی مجھے دھوکہ دینے کے لیے لیکن او دنیا یاد رکھ علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ ہاں جی ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مشورہ کرتے ہیں کہ امیر عمر رضی اللہ عنہ کی تنخواہ تھوڑی ہے، وظیفہ جو بیت المال سے امیر المومنین کو ملتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ گھر کی روزی روٹی نہیں ہو سکتی اس سے۔ اس مشورے میں بڑے بڑے صحابہ موجود، عثمان غنی موجود، علی المرتضی موجود، عبد الرحمن ابن عوف موجود، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر موجود نہیں، حضرت عمر موجود نہیں اور ان کو فکر لگی ہوئی ہے کہ امیر المومنین کی جو تنخواہ ہے وہ اتنا کم ہے، اتنی تھوڑی ہے کہ گھر کا سرکٹ چلنا مشکل ہے، کیوں نہ اس طرح کیا جائے، ہم شورا ہیں امیر المومنین کی تنخواہ میں کیوں نہ ہم اضافہ کر دیں۔ چنانچہ مشورے میں طے ہوا کہ بھئی اضافہ تو ہونا چاہیے لیکن اب کس کو جرت کہ امیر عمر رضی اللہ عنہ کو کہے کہ حضرت ہم نے آپ کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہنے کی کہ ہم یہ کہیں کہ آپ کی تنخواہ میں کیا کر دیا ہے، اضافہ کر دیا، اضافہ ہاں جی انہوں نے مشورہ کیا کہ امیر عمر کو کس طرح کہا جائے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہے اور حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ وہ اہلیہ محترمہ تھی اس لیے اگرچہ وہ بیٹی حضرت عمر کی تھی لیکن چونکہ حرم نبوی کا تھا اس لیے حضرت عمر کی احترام کیا کرتے تھے اپنی بیٹی کا کہ یہ رسول اللہ کی گھر والی ہے۔ بات سمجھ گئی؟ تو انہوں نے اس کابینہ نے اس شورا نے حضرت حفصہ کے ذکر لگایا کہ جب آپ اپنے والد محترم کو اچھے موڈ میں دیکھیں نا تو موقع پا کر آپ اپنے والد کو یہ بتلائیں گے کہ شورا نے آپ کی تنخواہ میں اضافے کے بارے میں سوچا ہے کہ آپ قبول کرتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کئی دیر انتظار کرتی رہی کہ ابا جی کو کس طرح بتلاؤں، یہ ذہن تھا کس طرح بتلاؤں۔ ایک دن دیکھا کہ ابا جی بڑے اچھے موڈ میں ہیں تو جا کر کہا کہ حضرت امیر المومنین آپ کی کابینہ نے آپ کے متعلق مشورہ کیا ہے کہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے، کیا آپ اس تنخواہ اضافے والی تنخواہ کو قبول کریں گے؟ حضرت نے فرمایا میں ہرگز اس اضافے کو قبول نہیں کرتا، حفصہ بتاؤ اس مشورے میں کون کون ہے، میں اس کا پتہ کرتا ہوں، ان کا میں پتہ کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا بتاؤ تم رسول اللہ کی حرم رہی، حضور کی بیوی رہی، حضور کے گھر میں رہی، زندگی حضور کے ساتھ تیری رہی، بتاؤ اللہ کے نبی کی زندگی کیسے تھی، حضور کا رہنا سہنا کیسے تھا، حضور کا کھانا پینا کیسے تھا۔ جب بی بی حفصہ وہ امی حفصہ یہ بتانے شروع کرتی ہے کہ حضور کا رہنا سہنا ایسا تھا تو پھر رونے بیٹھ جاتا۔
कहती है कई कई दिन तो घर से आग चूल्हे में नहीं जला करती थी, एक दिन अगर हमने खाना खाया तो 2 दिन फिर खाने की छुट्टी हो जाती थी। हाँ, 2 स्याह चीजों पर घर का गुजरान हुआ करता था। खजूर खाते थे, पानी पी लिया करते थे। बाद दफा घर में कुछ नहीं होता था तो अल्लाह के नबी घर से बाहर निकल करके जंगल का रुख करते, जाल के पीलू तोड़ के खा लिया करते थे अल्लाह के नबी। हाँ जी, कहने लगी कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का गुजरान तो बिल्कुल सादा सूदा था। एक दिन घी का तल झट बचा हुआ था, घी का तल झट, उसको मैंने रोटी पे लगा के हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को दिया तो अल्लाह के नबी बड़े खुश हुए, खुशी से खुद भी तनावल फरमा रहे थे कि जिस तरह एक नेमत की कदर होती है। हाँ जी, खुशी से खुद भी तनावल फरमा रहे थे और औरों को भी खिला रहे थे। मैं हफ्सा, जब मोहम्मद करीम का तरीका ये था रहने सहने का, मैं उमर अगर उस रास्ते से अपनी तरफ से कोई और रास्ता इख्तियार करूंगा तो मैं मंजिल मकसूद को नहीं पहुंच सकता। मेरी मंजिल मोहम्मद करीम की जात है, मेरा मतलूब और मकसूद मोहम्मद करीम की जात है। अल्लाह के नबी का तौर तरीका, हुजूर की जिंदगी मुझे पसंद है। फिर हजरत उमर कहते हैं मुझे भी वो वक्त याद है, दोपहर का वक्त था, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे मैं आया, दरवाजा खटखटाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तहबंद लुंगी बांधी हुई थी, दरवाजा खोला, हुजूर अलैहिस्सलाम के कुर्ता मुबारक जिस्म पर नहीं था, लुंगी थी, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म पर पीछे पुष्ट पर भूतरों के निशानात थे, छड़ियों के वो भूतरे होते ना, उनके निशानात थे। तो मैं रोने लग गया, मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु कैसर और किस्रा के जो बादशाह हैं वो तो नरम गद्दों पर सोए, आप 2 जहानों के बादशाह होकर इस तरह की सादा सूदा जिंदगी, अल्लाह के नबी आप हमें हुक्म करें, हम आपके लिए नरम गद्दे भी बिछा सकते हैं, आला और उम्दा किस्म के खाने भी बना सकते हैं। आका इस तरह की सादा सूदा जिंदगी। हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त कुरान की आयत उतारी, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। फरमाया कि जो दुनिया से की तरफ मुंह करता है, हाँ जी, मेरी याद से गाफिल हो जाता है, हम उसके लिए दुनिया तंग कर देते हैं। और फिर फरमाया उमर दुनिया की दौलत ये कारून और फिरौन का वर्षा है, मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने नेमतें जन्नत में तैयार की। हाँ जी, ये नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी है। बाकी आज हम अपने घरों में देखें, हर किस्म की सहूलियत के बावजूद भी हम नाशुक्री जुबान पर लाते हैं, घर में कुछ नहीं। हाँ, और अल्लाह तबारक व तआला की भी नाशुक्री करते हैं, बेसब्री इख्तियार करते हैं, ये चीजें अल्लाह को पसंद नहीं। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदा बनाए, और फिर थोड़ी भी अल्लाह कनात नसीब फरमाए, अल्लाह हिर्स हवस से बचाए। हाँ, तो दुनिया का हिर्स, दुनिया की लालच ये इंसान को तबाह कर देती है, और इसी चीज का जिक्र अल्लाह ने यहाँ पर किया, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले। हाँ, धोखे में ना डाले, एक ये धोखेबाज, और दूसरा धोखेबाज फरमाया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, अल्लाह से तुम्हें कोई धोखेबाज धोखा ना दे। वो कौन है? उसका तारुफ अल्लाह खुद कराते, इन्न शैतान, वो धोखेबाज, वो फराडी, वो फराडिया, हाँ, जिसका जाहिर और है, जिसका बातिन और है, हाँ, वो शैतान है जो तुम्हारा असली नस्ली दुश्मन है, जद्दी पुश्ती दुश्मन है, आबाई दुश्मन है। हाँ जी, उसको अल्लाह फरमाते फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, उसके साथ दोस्ती न करना, उसको दुश्मन जानो। हाँ जी, ये अल्लाह ताला ने इस शैतान का, इस इब्लीस का हमें क्या किया है, तारुफ कराया। एक मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं अश-शैतान याइदुकुमुल फ़क्र, ये तीसरा पारा, शैतान तुमसे फक्र का वादा करता है। फक्र, शैतान फक्र का वादा करता है। जब तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहोगे ना, तो शैतान कहेगा पीछे तुम्हारे बच्चे भी है, बीवी भी है,
ہاں پیچھے تمہاری ضروریات بھی ہے، تم تو محتاج ہو جاؤ گے، تم تو فقیر ہو جاؤ گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اور آگے کیا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا۔ فضل کا معنی ہوتا ہے روزی۔ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا کہ اللہ تمہیں آخرت میں معاف کر دیں گے، وہ فضلہ، اور اللہ تم سے وعدہ کرتے دنیا میں روزی بڑھانے کا۔ اس لیے فرمایا واللہ یربی الصدقات، اللہ تمہارے صدقات کو بڑھاتے رہتے ہیں، ہمارے صدقات میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان کے دھوکے میں نہ، دین کے راستے میں یہ زندہ و جاوید معجزہ سمجھو یا کرامت سمجھو۔ ہم ہر دن ہر وقت یہ نظارہ کرتے رہتے ہیں، یہ سامنے آتی رہتی ہے ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ باتیں۔ جب ہم دین پر خرچ کرتے ہیں تو شیطان ہمیں روکتا ہے، اور یہی پھر وہ ہمیں دکھلاتا ہے پیچھے بیوی بچے بیٹھے ہیں، ایسے نا، اور لیکن یہی جب بیوی بچوں کی ہم شادیاں کرتے ہیں اس میں شیطان ہم سے اسراف کراتا ہے، وہ ہم پہ بڑا جو ہے نمائش نام و نمود پر شیطان مال خرچ کرا کر کے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ہاں اللہ فرماتے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وہاں پر تو شیطان نہیں روکتا، لیکن دین مت کے معاملات میں شیطان کیا کرتا رہتا ہے؟ روکتا رہتا ہے۔ یہ ہمیں یہ دیکھتے رہتے ہیں اس طرح کا معاملہ۔ تو بہرحال شیطان کی شیطنت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اللہ فرماتے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال ایسے ہے کہ وہ انسان کو کہتے کفر کر لے۔ اذ قال للانسان اکفر، کفر کر لے، فلما کفر قال انی بریء منک، جب یہ انسان کفر کرتا ہے نا پھر کہتا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں بری ہوں اس سے۔ یعنی کفر کرانے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو شرک نہیں کرتا۔ اچھا دیکھیں یہی شیطان تھا نا، اب آدم علیہ السلام کے سامنے کہا گیا سجدہ کرو، اس نے کہا میں اللہ تجھے تو سجدہ کروں گا لیکن میں اس انسان کو سجدہ، بولو بھائی، اس انسان کو سجدہ نہیں کرتا۔ موحد تھا، اللہ کی توحید کا قائل تھا، اللہ کو مانتا تھا یہ شیطان، شرک نہیں کرتا۔ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن آپ خود دیکھو کتنے لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، ہاں جی، بت پرستی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کفریہ باتیں چل رہی ہیں دنیا میں۔ تو شیطان خود تو شرک اس نے نہیں کیا تھا لیکن انسانوں کو شرک پہ اس نے لگا دیا، ہاں جی۔ تو شیطان کا یہ تعارف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کرایا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا نا، شیطان کی وجہ سے نکلے گئے، قرآن کہتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان ابا آدم اور اما حوا کے سامنے قسم اٹھا کر کہہ رہا تھا میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اس درخت کو کھا لو، اس کو کھانے کے ساتھ تم ابدی جنت میں رہو گے۔ قسمیں اٹھا کر کہنے لگا، اعتماد دلوانے لگا۔ ہاں جب ان کو اعتماد آیا پھر کھا لیا تو پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے زمین پر بھیج دیا، ہاں جی۔ اسی طرح آپ اس واقعے کو بھی دیکھو، جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ہاں تو اس نے کہا قال ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، اے اللہ آپ جو مجھے اس کو کے سامنے سجدہ کرنے کا کہتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ، آپ کے پاس وہ کون سی چیز ہے، کون سی وہ حکمت ہے جس وجہ سے آپ اس کو میرے اوپر فضیلت دے رہے ہیں۔ قال انا خیر منہ، شیطان کہنے لگا میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ہاں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا، جو آگ سے پیدا ہو وہ مٹی والے کے سامنے سجدہ کرے۔ اللہ یہ حکمت، یہ دانش مندی مجھے سمجھ نہیں آتی، اللہ کے صریح حکم سجدے کا وہ منکر ہو گئے۔ بات سمجھے، یہیں سے پھر یہ دشمنی چلی، پھر کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یہ ساری خبریں قرآن میں ہیں۔
جب یہ شیطان روندہ درگاہ ہو گیا، اللہ نے اس کو مردود قرار دے کر کے جنت سے باہر پھینک دیا، ہاں تو پھر کہنے لگا تیری عزت کی قسم، اللہ کی عزت کو بھی مانتا تھا یہ، قال فبعزتک، تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین، میں آدم اور اولاد آدم کو بہکاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو میری عزت کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں نا میں ان انسانوں کو گمراہ کروں گا، میں بھی اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر یہ میرا بندہ تیرے بہکاوے میں آ گیا اور تو تیرے بہکاوے میں اس نے زندگی گزاری، پھر جب بھی یہ بندہ مجھ سے صلح کرے گا اور توبہ طائب ہو کر مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اللہ اس کو معاف کر دوں، مجھے بھی میری عزت کی قسم۔ ہاں یہ اللہ رب العزت نے یہ گویا کہ یہ اصلی نسلی ہمارا دشمن ہے، ہمارا آبائی دشمن ہے شیطان۔ ہاں ایک بزرگ کہتے ہیں تعجب ہے اس انسان پر کہ یہ سمجھتا بھی ہے یہ انسان کہ شیطان میرا دشمن ہے، پھر بھی شیطان کی اتباع کرتا ہے، اس انسان پہ کیا ہے تعجب ہے۔ اس لیے ہم رحمان کی اتباع کریں، رحمان کا کہنا مانے، رحمان کے بندے بنے، شیطان کے بندے نہ بنے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، ہاں شیطان کے پھسلانے میں نہ آئے۔ روایت میں آتا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں تھے، جب طوفان نوح آیا 80-82 افراد کشتی میں تھے، باقی سب کو غرق کر دیا گیا، تو شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں گدھے کی دونگ کو پکڑ کر کشتی پر سوار ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بوڑھا کون ہے، اجنبی شکل ہے اس کی، پوچھا تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تیرا کیا تعارف ہے، تو کشتی میں کیسے آ گیا؟ تو شیطان کہنے لگا میں ابلیس ہوں، میں ان لوگوں کے یہ جو تیرے ساتھی ہیں نا ان کے دلوں پر حکمرانی کروں گا، ان کے جسم تو تیرے ساتھ ہوں گے لیکن ان کے دل میرے قبضے میں ہوں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے پکڑ لیا کہ بھائی آؤ بھائی اس کو مارو، آج پٹائی کرو، تو کہنے لگا 5 چیزیں ایسی ہیں نوح اگر مجھے تم چھوڑ دینا تو 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے 3 چیزیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن کے ذریعے میں لوگوں کو بہکاتا ہوں، 2 نہیں بتاتا، ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے، کچھ نہ کہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ابھی سوچ رہے تھے کہ جبریل امین آئے، اللہ فرماتے ہیں اس بدبخت سے یہ کہو اس لعین سے کہ جو 3 تو بتانا چاہتا ہے وہ تو نہ بتا، جو 2 تو چھپانا چاہتا ہے نا وہ تو بتا، وہ 2 کیا ہیں جس کے ذریعے تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ ہاں تو اس نے کہا، ابلیس نے کہا اچھا وہی 2 پوچھنا چاہتے ہو تو پھر سنو، پہلی چیز حسد ہے، جس گناہ میں خود مبتلا ہوں، حسد۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کو حسد لاحق ہو گیا تھا نا کہ اس گناہ میں خود مبتلا ہوا اور ملعون ٹھہرا۔ اور دوسری چیز حرص ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر میں نے حرص کا مادہ ڈالا تھا جس کی وجہ سے وہ شجرہ ممنوعہ کے درخت سے انہوں نے کھا لیا تھا۔ فرمایا یہ وہ 2 گناہ ہیں جس کا دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کرتا، ایک میں مبتلا ہوا جو جنوں کا باپ ہے اور دوسرے میں انسانوں کا باپ آدم مبتلا ہوئے، جی تو یہ 2 وہ گناہ ہیں ان کے ذریعے میں لوگوں کو بہکاؤں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دربار میں جایا کرتے تھے طور پہاڑ پہ، ہاں جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرش پر باتیں کیا کرتے تھے، آواز آیا کرتی تھی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آواز اپنے ان کانوں سے سنا کرتے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ، بعض نبی ایسے بھی ہیں جن سے اللہ کلام ہوا کرتے تھے، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے جو زمین پر بیٹھ کر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، درمیان میں جبریل نہیں ہوا کرتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ درمیان میں جبریل نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دربار میں تھے تو التجا کر ڈالی، اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، اگر یہی شیطان ابلیس، اے اللہ اگر یہی سیدھا ہو جائے اور یہ توبہ طائب ہو جائے
کیا تو اس کو معاف نہیں کر دے گا؟ اگر تو اس شیطان ابلیس کو معاف کر دے تو یہ جو روز روز کی انسانوں کے جھگڑے ہیں، مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ جھگڑے ہیں، یہ سارے معاملات، قربانیاں چل رہی ہیں، یہ سلسلے چل رہے ہیں، یہ سارے ختم ہی کیوں نہ ہو جائے؟ اللہ مہربانی کر شیطان کو توفیق دے کہ وہ توبہ کرے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دربار میں یہ سفارش کر دیتے ہیں شیطان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا کلیم تو جب واپس جائے نا، اگر تجھے کہیں شیطان مل جائے نا تو اس کو کہنا اللہ تجھے اب بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ اس وقت تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب یہ ہے کہ جاؤ اس کی قبر پہ جا کر سجدہ کر دو آدم علیہ السلام کی، تو میں اللہ تجھے معاف کر دوں گا، اور آج تک جتنوں کو تو نے گمراہ کیا ان کو بھی میں معاف کر دوں گا، سب کے لیے جنت ہو جائے۔ بات سمجھے؟ اچھا، موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے، راستے میں چل رہے تھے، چلتے چلتے یہی ابلیس انسانی صورت میں آیا، اور انسانی صورت میں آ کر کہتا ہے کہ اے آدم، اے موسیٰ، تو نے میری سفارش کی اللہ کی دربار میں اور میں نے بھی وہ سفارش سن لی، اب کیا حکم ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے اور جا کر آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کر دے تو تجھے میں معاف کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی علیہ السلام فرماتے شیطان غصے میں آ گئے، کہنے لگا کہ آدم جب زندہ تھے، میں نے اس وقت اس زندہ کو میں نے سجدہ نہیں کیا تھا، اب مردہ ہے، وفات پا گئے، میں اس کی قبر کو سجدہ کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اللہ بخشنا چاہے تو مجھے ایسے ہی بخش دے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے نہیں بخشیں گے، ہاں اللہ نے یہ شرط رکھی ہے اگر تو سجدہ کرے گا پھر تیری معافی ہوگی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام چپ ہو کر جانے لگے تو شیطان ابلیس نے کہا کہ تو نے میری بڑی خیر خواہی کی، وہاں پہ تیرا میرے اوپر ایک قسم کا گویا کہ حق ہے کہ تو نے میری اللہ کی دربار میں سفارش کی ہے، تو میں 3 چیزیں تجھے ایسی بتا دوں کہ وہاں پر میرا پنجہ مضبوط ہوتا ہے، موسیٰ خیال کرنا ان 3 مقامات پہ تو نہ جانا، تاکہ میرے اوپر جو تیرا احسان ہے میں وہ احسان اتار دوں۔ اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نا تو اس کے رگ رگ میں شیطان کہتے ہیں میں بسا ہوا ہوتا ہوں، غصے میں آدمی جب ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں ہوتا ہوں، شیطان کہتا ہے اس کے خون کے اندر اس وقت میں دوڑ رہا ہوتا ہوں، شیطان کہتا ہے۔ خیال کرنا موسیٰ جہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہو وہاں پہ نہ جا۔ اس سے پتہ چلا کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور دل میں اگر کسی کے لیے رحم پیدا ہو جائے، دل کے اندر کسی کی اگر محبت پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دوسری چیز اس نے کہا، ابلیس نے کہا اے موسیٰ جہاں پر نامحرم اکیلی عورت ہو، نامحرم غیر محرم عورت، خیال کرنا وہاں پہ بھی نہ جانا، وہیں پہ تیسرا میں ہوتا ہوں جو بندوں کو بہلا رہا ہوتا ہوں، پھسلا رہا ہوتا ہوں، بات سمجھے؟ تو وہاں پہ بھی نہ جانا۔ اور تیسری چیز فرمایا جب اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی ہے، مسلمان میدان کارزار میں اترے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت بھی میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کو یاد دلواتا ہوں کہ تمہارے پیچھے بیوی بھی ہے، تمہارے پیچھے بچے بھی ہیں۔ جب دین کے راستے میں بندہ نکلا ہوا ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے اس وقت میں ان کو بہکاتا ہوں، بیوی بچے یاد دلاتا ہوں تاکہ یہ میدان چھوڑ کر واپس گھر چلا جائے۔ اس وقت بھی خیال کرنا موسیٰ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، ہاں جی، اس لیے یہ وہ مقامات ہیں اس وقت سمجھو شیطان کا پورا تسلط اور قبضہ ہوتا ہے، بات سمجھیں؟ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ایک دن شیطان سے یحییٰ علیہ السلام نبی گزرے، ان کی ملاقات ہو گئی۔ یحییٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ چیزیں بدصورت ہیں، بد شکل ہے، جو شیطان کے کندھوں سے نیچے لٹک رہی ہے، ہر طرف سے شیطان کو لٹکی ہوئی ہے، شیطان جا رہا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا
کہ یہ کیا لٹکی ہوئی چیزیں ہیں، ہاں جی یہ کیا لٹکی ہوئی ہے، یہ بدصورت گندی شکل کی یہ کیا چیزیں ہیں تیرے اوپر؟ شیطان کہنے لگا کہ یہ وہ جال ہے جن کے ذریعے میں لوگوں کو پھنساتا ہوں، یہ بدصورت شکل کے جال ہیں، میں ان کے ذریعے لوگوں کو پھنساتا ہوں۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا ان جالوں میں کوئی ایسا جال بھی ہے کہ جو تم میرے اوپر مسلط کر سکے، جو میرے اوپر مسلط کر سکے؟ تو اس پر شیطان ابلیس نے کہا ہاں ہے، وہ یہ کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں نا تو اس وقت میں تیرے اوپر سستی کا جال ڈال دیتا ہوں اور تو نماز میں نہ جا سکے، وہ جال میرے پاس ہے۔ یحییٰ علیہ السلام فوراً کہنے لگے میں قسم کھاتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو شیطان نے بھی قسم اٹھائی، کہنے لگا میں بھی قسم کھاتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا کسی انسان کو اس کا جال نہیں بتاؤں گا، ہاں جی۔ اور اسی طرح آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سنا، وہ شیطان کہہ رہا تھا غیر محرم کے پاس نہ جانا، وہاں پہ تیسرا میں ہوتا ہوں، اکیلی عورت کے پاس نہ جانا۔ حضور نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا النساء حبائل الشیطان، اور یہ شیطان کا جال ہے، رسیاں ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے شیطان کہتا ہے یہ عورتیں میرا ایسا تیر ہے، زہر آلود خنجر ہے کہ جب میں اس کے ذریعے وار کرتا ہوں تو کبھی میں خطا نہیں کرتا، میرا وار کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے ان چیزوں سے احتیاط کرے، ان چیزوں سے بچے اور شیطان کو اپنا ازلی ابدی دشمن سمجھے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا دشمن ہے، ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محنت سے ہمیں اللہ نے قیمتی ہیرا ایمان دیا ہے، اور یہ جو ہیرا ایمان ہے نا، ایمان والا ہیرا، یہ اتنا قیمتی ہے مسلمانوں، اتنا قیمتی ہے کہ اگر ایک ترازو کے پلڑے کے اندر اس ایمان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر پوری دنیا کو اٹھا کر رکھ دیا جائے تب بھی یہ جو ایمان والا ہیرا ہے نا یہ پلڑا جھک جائے گا، یہ اتنا قیمتی ہے۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ یہ ایمان والا ہیرا اس سے چھین لوں اور اس کو بے ایمان کر کے کافر کر کے چھوڑ۔ بات سمجھے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا، بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا، تو شیطان چاہتا تھا اس راہب کو کسی طریقے میں پھسلاؤں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے بیان کیا اس راہب کو کسی طریقے سے گمراہ کروں۔ اس نے کیا کیا، اس محلے میں ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس کے گلے کو جا کر شیطان جن نہ نظر آنے والی یہ مخلوق ہے اس کو جا کر دبا دیا۔ اب وہ تڑپنے لگی، اہل محلہ نے کہا کہ یہ راہب ہے، اللہ والے ہیں، جاؤ اس سے دم کروائے اور اس کو اس بزرگ سے جب دم کروائیں گے تو ٹھیک ہو جائے۔ چنانچہ وہ لے کر آئے اور یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے، روایت میں آتا ہے چلے گئے کہ آپ اس کا علاج کرتے رہے، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی لڑکی عورت یا اس کو ہم لے جائیں گے واپس۔ چنانچہ وہ ٹھیک ہو گئی، جب اس کے اہل محلہ چلے گئے وہ ٹھیک ہو گئی، جب ٹھیک ہو گئی اب شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، ہاں جی، یہاں تک کہ وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ جب وہ حاملہ ہو گئی تو شیطان نے اس راہب کے دل میں، عابد کے دل میں یہ ڈالا اس عورت کو تو قتل کر دے، اگر اس کے والدین کو خبر ہوگی تو تیرا کیا بنے گا۔ چنانچہ اس ادھر سے قتل کروایا اور ادھر پہنچا ان کے والدین کے پاس کہ اس راہب نے تمہاری بیٹی کو قتل کر دیا، انسانی صورت میں ادھر پہنچا۔ وہ آئے، باقی وہ فوت ہو چکی تھی، انہوں نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ اپنی موت آپ مر گئی۔ شیطان انسانی صورت میں آیا، کہنے لگا اس نے قتل کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کو تخت دار پہ چڑھانے لگے نا، پھانسی کے پھندے پہ اس کے بدلے، ہاں جی، اس قانون کے مطابق، تو شیطان پھر انسانی شکل میں آیا۔ اس نے کہا یہ سارے کام تیرے ساتھ میں نے کیے ہیں، اگر تو اب بھی میرے سامنے سجدہ کر لے گا میں تجھے آج اس پھندے سے بچا لوں گا۔ اس راہب نے، عابد نے اس شیطان کو اپنے سامنے، شیطان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، سجدہ کر دیا۔ جب سجدہ کیا ادھر سے آرڈر آیا اس کو پھندے پہ چڑھا دو۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اب وہ ایمان لے کے ہی ڈوبا، ہاں کفر کرا کے شرک کرا کے اس عابد کو اس حد تک پہنچایا۔ بات سمجھ؟ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام گزرے ہیں۔ ائمہ اربعہ اہل سنت والجماعت کے 4 بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ائمہ میں سے وہ امام ہیں جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور قرآن پاک کی حرمت کے لیے بڑی بڑی جیلیں، بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی۔ روایات میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ جی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے، آخری وقت ہے، روایت میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ جب آخری وقت تھا امام احمد ابن حنبل کا، آنکھیں تار لگی ہوئی تھیں۔ عبداللہ بن حنبل امام صاحب کے بیٹے ہیں، وہ کپڑا لے کے سرحاندی کھڑے ہیں کہ ابھی ابا کی آنکھیں تار لگی ہوئی ہیں، وفات پا جائیں گے تو میں جبڑے باندھ دوں گا۔ اور اوپر سے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ابا جی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ کی تلقین کر رہے ہیں۔ کلمہ کی کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تلقین۔ اور حکم ہے نا کہ وفات پانے والوں کو کلمہ کی تلقین کیا کرو، اور تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر اوپر کلمہ پڑھو تاکہ وہ سنے اور وہ مرنے والا بھی کلمہ پڑھ لے، اور اس کا آخری جو وہ زبان سے نکلنے والا وہ کلمہ ہو، تاکہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق وہ جنتی بن جائے۔ من قال فی آخری کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، حضور نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بیٹا ٹھہرا ہے، شاگرد ٹھہرے ہیں ارد گرد اور کہہ رہے ہیں امام کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اور امام ہے کہ امام کی زبان پہ صرف ہے لا 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 لا۔ اب شاگرد حیران، اتنے بڑے امام ہم کلمہ پڑھاتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں لا، لا کا معنی ہے نہیں نہیں نہیں۔ بیٹا حیران، شاگرد حیران، مسئلہ خلق قرآن کے پیچھے اتنی بڑی قربانی دینے والا امام آخری وقت پورا کلمہ زبان سے کیوں نہیں ادا ہو رہا؟ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ پاک نے امام صاحب کو شفا دے دی، طبیعت سنبھل گئی۔ اب شاگردوں نے پوچھا حضرت شیخ استاد ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے اور آپ اس وقت لا لا کہہ رہے تھے، تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا ہاں ادھر سے تم زور لگا رہے تھے، ادھر سے تم کیا کر رہے تھے؟ زور لگا رہے تھے میں کلمہ پڑھوں، اور ادھر سے شیطان لعین ملعون ہاں بدبخت وہ بھی آیا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا احمد تو اپنے علم و فضل کی وجہ سے مجھ سے بچ نکلا ہے۔ میں اس شیطان لعین کو کہہ رہا تھا نہیں نہیں، جب تک میرا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں تجھ سے بے خوف نہیں ہوں، میں تجھ سے بے خوف نہیں ہوں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، آخری بات سنا رہا ہوں، ایک روایت میں آتا ہے جب مرنے والا مرتا ہے نا، فوت ہوتا ہے، تو شیطان بعض دفعہ ماں کی صورت میں جو ماں فوت ہو گئی، بعض دفعہ باپ کی صورت میں جو فوت ہو گئے، ہاں ان کی صورت میں شکل بنا کر کے آتا ہے اور میت کو آ کر کہتا ہے، یہ یاد رکھے یہ مسئلہ، میت کو آ کر مرنے والے کو آ کر یہ کہتا ہے کہ میں تیری اماں ہوں، میرا خاتمہ اسلام پہ ہوا تھا، ایمان پہ ہوا تھا، میں جہنم جل رہی ہوں، اسلام چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے۔ اگر وہ ایمان والا ہوتا ہے وہ آگے سے کہہ دیتا ہے نہیں تو میری ماں نہیں، ہاں ایمان میں نجات ہے، اسلام میں نجات ہے، تو ملعون شیطان ہے، دفع ہو جا، ہاں اور بازو کو وہ بہکا بھی دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ہاں تو اس لیے شیطان کے مکر و فریب سے ہاں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے یہی ہے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی برا خیال آئے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی برائی کی طرف دل مائل ہو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انشاءاللہ شیطان کے پنجے چھوٹ جائیں۔ اس لیے ہمیں قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے نا، اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو
دور رکھتا ہے، اللہ کو اپنے ساتھ نہیں جوڑتا. نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا ساتھی شیطان کو بنا دیتے ہیں، وہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے. اس لیے غافل رہ کے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے گویا کہ شیطان کے پیچھے چلنا ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کہہ دوں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے شیطان کا گزر ذاکرین کی محفل سے ہوا. کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، شیطان کا وہاں سے گزر ہوا، شیطان نے اس پر اپنا اثر ڈالا لیکن ناکام ہوا. کیا ہوا بھائی؟ بولو. ناکام ہوا. اور پھر اس کے بعد آگے چلا، ایک جماعت وہاں پہ بیٹھی تھی جس میں دنیا داری کا ذکر ہو رہا تھا، مال کمانا، مال کے بارے میں کس طرح کمایا جائے، کیسے خرچ کیا جائے. ہاں جی، اس طرح کا ذکر اس محفل اور مجلس میں ہو رہا تھا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان نے جا کر اس محفل پہ اپنا اثر ڈالا، وہ آپس میں لڑ پڑے یہاں تک کہ خون ریزی ہو گئی. حضور علیہ السلام فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محفل مجلسیں جی وہ قتل و قتال سے، لڑائی بھڑائی سے محفوظ رہیں، تو اپنی محفل کو اللہ کے نام سے شروع کرو، اپنی مجلس کو اللہ کے نام سے شروع کرو. اگر کوئی محفل ایسی ہے، مجلس ایسی ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کی یاد نہیں، سمجھو کہ شیطان کے گھیرے میں ہے، شیطان کے پنجے میں ہے، شیطان کے تسلط میں ہے. شیطان سے بچنا ہے تو بس یہی ہے کہ یہ ایسا خفیہ دشمن ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ سے پناہ چاہیں اور یہ کہتے رہیں اللہ اس نادیدہ دشمن کے سامنے ہماری مدد فرما، ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں ہمیں فرما. اللہ سے مدد بھی مانگے اور شیطانی عمل سے بھی بچے. انشاءاللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہم بچ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا